اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، یہ پیچھے پڑھو دنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، یہ پیچھے پڑھو۔ اس کا شان نزول سناؤ، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اب آیت تطہیر کا شان نزول ذرا سننا، یہ آیت نازل کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہیں گھر میں، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں ارد گرد، میرے نبی اگر اللہ کے نبی ہیں تو بحیثیت شوہر، کچھ پاک بیویوں کے شوہر بھی ہیں، تو جناب بیویاں گھر کی جو عورت ہوتی ہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو تو کس کی بارگاہ میں کہتی ہے؟ خاوند کوئی کہتی ہے نا۔ تو جناب ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، عرض کیا یا نبی اللہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، کوئی مہمان آئے تو اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے، اور گھر کا چولہا بھی نہیں بعض اوقات جلتا 3 دن، تو گھر کے خرچے اخراجات نان نفقہ مصطفیٰ کریم بحیثیت شوہر نان نفقہ کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ بحیثیت شوہر، عرض کہ یا نبی اللہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میرے نبی خاموش بیٹھے، سن لیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، دیکھا میرے نبی مغموم بیٹھے ہیں، آقا کریم صاحب اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے، حضرت صدیق اکبر بھی چھپ گئے۔ حضرت عمر آئے، دیکھا حضور تھوڑے قدرے اس طرح تجسس میں ہیں، متجسس سے سوچ و بچار کر رہے ہیں، ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، دیکھا حضور کو، دیکھا بھی خاموشی ہے، حضور بھی کچھ سوچ بچار کر رہے ہیں، کچھ تھوڑے سے ایسی بظاہر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پتہ کیا کیا؟ حضرت عمر نے سوچا میں کوئی ایسی بات کروں کہ مصطفیٰ ہنس پڑیں۔ اب ازواج مطہرات کیوں بیٹھی ہیں؟ نبی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، بحیثیت بیوی حضور کو ہی عرض کریں گی نا۔ اچھا حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں بھائی توجہ، میرے مصطفیٰ نے ایسے نہیں فرمایا میری امت کا محدث، محدث نہیں محدث، وہ عمر ہے سوچتا ہے رب کا قرآن آ جاتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میرا دل کردہ میری بیوی میرے کول منگے خرچہ تو میں دی گردن مروڑ دے وہاں۔ نبی پاک ہاش پہ فرمایا اے بھی تے اسی واسطے بیٹھی ہے ہائے 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 قربان جاما، جو یہ گل صدیق اکبر پاک سنی نا، صدیق اکبر اٹھے نا، اتھو حضرت عائشہ نے گردن جو پکڑا تو گردن مروڑنا شروع کر دیتی، فرمایا تیری جرت میری دھی ہو کے تو میرے مصطفیٰ کو خرچے دے تقاضے کریں؟ ہائے 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 ہائے، وہ ان کائنات چنگا سسر ہو سی۔ ام المومنین ام حفصہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر کی۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو گردن سے پکڑا، مروڑنا شروع کر دی، میری بیٹی ہو کہ میرے مصطفیٰ سے خرچوں کے تقاضے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ مجھے ہی کہیں گے اور کس کو کہیں گے، میری بیوی ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اب جناب یہ آیتیں نازل ہوئی اکٹھی، آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ساری آیتیں اکٹھی آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے محبوب نبی اپنی بیویوں کو کہیں کہ اگر ان حالات میں میرے ساتھ سروائیو کر سکتی ہے تو ٹھیک، وگرنہ اگر تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو میں تھوڑا بہت دنیا کا مال دے کے تمہیں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر تم اللہ کو اختیار کرتی ہو، اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہو اور آخرت کو ترجیح دیتی ہو تو تمہارے لیے بے حد و بے حساب اجر و ثواب رب نے سٹور کر کے رکھا ہے۔ اور تو انہوں نے کیسے سنایا ہوئے تو پتہ ہوئے۔ ہائے 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 ہائے، اب جب مصطفیٰ کریم کو یہ اختیار دیا گیا محبوب اپنی بیویوں کو، اگر انہی حالات میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہیں تو ٹھیک، وگرنہ ان کو کچھ مال دے کے فارغ کر دیں۔ تو ازواج مطہرات نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ آپ کا دامن رحمت چھوڑ دیں، ہم تو بحیثیت بیوی آپ کی خدمت میں عرض کر رہی تھی، باقی ہر حال میں آپ کے ساتھ سروائیو کریں گی۔ اب سنو میرے نبی کی بیویوں کے متعلق رب بولا اور ایسا بولا کہ کمال
کر دیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 پڑھو. رب نے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك. اے محبوب نبی اب آپ کی بیویوں نے اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیا ہے. آج کے بعد ان میں سے کسی کو آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے اور ان پر کسی اور عورت کو لا بھی نہیں سکتے. ہائے 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 ولو اعجبک حسنہن چاہے وہ آپ کو کتنی پسند کیوں نہ آ جائے. اللہ اللہ. اس سے بڑی ازواج مطہرات کی شان کیا ہوگی؟ جو میرے نبی کی بیویوں کے متعلق بک بک کرتا ہے. میں نے کہا بغیرت کمینے اور بدکاری کی پیداوار. پڑھو قرآن. یہ ہے میرے نبی کی بیویوں اور امت کی ماؤں کی شان. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اے محبوب اب ان کو طلاق بھی آپ نہیں دے سکتے اور ان پر کسی اور عورت کو نکاح کر کے لا بھی نہیں سکتے. ولو اعجبك حسنهن چاہے وہ آپ کو کتنی پسند نہ آ جائے. سمجھ کوئی نہیں آئی. یہ قرآن ہے. میں کوئی نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم نہیں پڑھ رہا, وہ آپ نے سنی ہوئی ہے. یا جنیت تحفہ دے رہا ہوں. اور پھر یہ بھی رب نے فرمایا اور یہ بھی فرمایا محبوب اگر ان حالات میں ازواج مطہرات نے آپ کے ساتھ سروائیو کا اظہار کر دیا ہے تو میں رب بھی کہتا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب نبی میں بھی ازواج مطہرات اہل بیت سے جو دنیا کی حرص کا رجس ہے. اللہ حق کے سبحان اللہ. ہائے ہائے. یہاں رچ سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی محبت, دنیا کی طلب, دنیا کی چاہت. اے محبوب نبی ہو تیری بیوی اور دنیا کی چاہت رکھے نہ. رب نے ارادہ فرمایا کہ دنیا کی رجس, اس کی محبت, اس کی چاہت, اس رجس کو اللہ ان سے دور فرما دے اور خوب صاف ستھرا فرما دے. اب یہ آیت تطہیر نازل تو یہ اما عائشہ صدیقہ کے لیے, ام المومنین ام حفصہ کے لیے, ازواج مطہرات کے لیے, میرے نبی کی بیویوں کے لیے, پھر مولا علی, مولا حسین, مولا حسن اور جناب والا سیدہ زہرا پاک کے لیے کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اس کا جواب سنو. اللہ تلاوت کر چکا ہے تطہیر ازواج مطہرات کے لیے. مصطفیٰ وہاں سے اٹھے ام المومنین ام سلمہ کے حجرے میں. میرے نبی نے فرمایا ذرا بلاؤ سیدہ زہرا کو, علی کو, حسن کو, حسین کو بلاؤ. بلا کے میرے نبی نے چادر میں لیا, چادر میں لے کر کے میرے نبی نے فرمایا اللہم ہاؤلاء آل بیتی و خاصتی. اے اللہ یہ بھی میرے آل بیت اور میرے خاص ہیں. اب یہاں میرے نبی نے ان کے لیے آیت تطہیر پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو بھائی جناب والا خلاصہ کیا نکلا؟ رب نے آیت تطہیر پڑھی ازواج مطہرات کے لیے, مصطفیٰ نے آیت تطہیر پڑھی سیدہ زہرا کے لیے, مولا علی حسنین کریمین کے لیے. جو اہل بیت کو ازواج مطہرات کو پاک نہیں سمجھتا وہ اللہ کا منکر ہے. جو مولا حسن, مولا حسین, سیدہ زہرا, مولا علی کو پاک نہیں سمجھتا وہ مصطفیٰ کا. اور سنی وہ ہے جو اما عائشہ کو بھی پاک سمجھے. بھائی بات کرنے لگا ہوں, دل کو لگے دل والی, سبحان اللہ. ارے یہ بات مسلمہ حقیقت ہے, مصطفیٰ کے معجزات میں سے ہے کہ رب نے ساری زندگی مصطفیٰ کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دی. مکھی کی نجاست کتنی خفیف ہوتی ہے, 20 مکھیاں بھی مل کے آپ کے جسم پہ بیٹھ جائیں, نہ کپڑے پلیت, نہ جناب والا غسل واجب, نہ وضو جناب والا ٹوٹتا ہے. میں نے کہا مکھی کی اتنی خفیف نجاست ہوتی ہے, مکھی مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ رب نے نہیں لگنے دی. میں نے کہا اس پلیت خبیث کو بتاؤ جو رب مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ مکھی نہ لگنے دے وہ مصطفیٰ کے گھر میں وہ عورت کیسے آنے دے گا؟ صحیح
سیدی مرشدی سیدی مرشدی عظمت مصطفیٰ یہاں بڑا قبیلہ کون گردانا جاتا ہے اس علاقے میں؟ ساجر۔ اب ساجر قبیلے کا کوئی عزتدار آدمی اپنی بیٹے کی شادی کرنا چاہے، دوسرے تیسرے علاقے میں بیٹی کے جناب والا وہ 6 انویسٹیگیٹر پیچھے لگاتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، کیسے ہیں بھائی، کیسے ہیں باپ، کیسے ہے خود، کیسی ہے، کل ہماری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ میں نے کہا اچھا، آج کا عزتدار بندہ اپنے بچے کے لیے اپنی بہو ڈھونڈ کے لائے، ارے اپنی آج کا چودھری، آج کا ملک، آج کا ساجر، آج کا کوئی بڑا نمبردار بندہ اگر اپنے گھر میں بہو لائے، وہ چن کے لاتا ہے کل میری بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اور جس مصطفیٰ کے لیے ازواج کو چنا خود رب نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں بندہ بک بک کرے وہ نسلی حرامی ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ جس کو رب چنے مصطفیٰ کے لیے، اس پہ بندہ بک بک کرے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توجہ ہے کوئی نہیں؟ تو یہ آیت ازواج، اب حدیث بھی سنیے کہ میرے نبی نے اہل بیت کے لفظ کس کس کے لیے بولے؟ ذرا بخاری شریف پڑھو، دوسری جلد پڑھو، صفحہ 707 پڑھو، بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 707، پھر کہتا ہوں بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 707۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کا نکاح ہوا، ولیمہ بڑے وسیع پیمانے پہ کیا گیا۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ سے نکاح کر کے حضور اس حجرے سے نکلے، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق الى حجرت عائشہ، حضور سیدھا حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے آئے۔ ہائے ہائے ہائے، لفظ پڑھنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی، سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ 707 ہے۔ ام المومنین ام سلمہ سے مصطفیٰ کا نکاح ہوا، جب نکاح ہو چکا حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے سامنے آئے، اور فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے حضور نکلے، فانطلق الى حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے آئے اور کیا کہا؟ السلام علیکم یا اہل البیت۔ سبحان سبحان سبحان، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ جس نے ماں کا دودھ پیے دلیل توڑ کے دکھائے، پھر صرف وہاں جا کے نہیں، جو اس وقت جتنی بھی حضور کے نکاح میں تھیں فردن فردن سب کے حجرات کے سامنے جا کے حضور یہی آواز لگاتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ اسی طرح سیدہ زہرا پاک کے دروازے کے سامنے بھی فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ میں نے کہا یہ حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ تب چڑھدا بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 707 پڑھتے ہوئے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، مصطفیٰ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، مصطفیٰ نے سید زہرا مولا علی حسنین کریمین کو اہل بیت کہا۔ سنی بنو، دبڑ کے سنی نہ بنو، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنا سیکھو اور مصطفیٰ کی ہر نسبت سے وفا کرنا سیکھو۔ اچھا اس کی اور بھی دلیل عرض کر دوں، ملا علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی اور 11 سال حرم مکہ کے دور دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی، جن کا محدث کبیر ٹائٹل اور مفتی الاناف ٹائٹل، وہ فرماتے ہیں کہ ذرا آیت تطہیر سے پہلے والی آیت کون سی ہے، آیت تطہیر والی بعد والی آیت کون سی ہے، اور اس کے بیچ میں آیت تطہیر آ گئی، تو یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ یہ آیت آئی ازواج مطہرات کے لیے۔ اس آیت تطہیر سے پہلے والی آیت کیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے گھر والیو، اے ازواج مطہرات، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کے گھر والیو، کائنات میں آپ کے برابر آپ کی مثل کوئی عورت نہیں۔ اور اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اللہ فرماتا ہے نبی کے بیویوں اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اور جو گھر کے اندر تلاوت قرآن ہوتی ہے، جو حکمت بیان ہوتی ہے، اس
کو یاد کرو. اب آئے تطہیر سے پہلے بھی ذکر ازواج مطہرات کا, آئے تطہیر کے بعد بھی ذکر ازواج مطہرات کا. اب آئیے قرآن مجید میں ایک اور دلیل دیتا ہوں. سورہ ہود کی آیت نمبر 13, آیت نمبر 73, آیت نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 73. اہل بیت کے لفظ کہیں اور بھی آئے ہیں قرآن میں. اور سنو سورہ ہود کی آیت نمبر 73, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر, اونچا بولو, آیت نمبر 73. جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے بچہ دیا حضرت ہاجرہ کو کتنے عرصے بعد, 100 سال کے بعد, تو وہ تعجب کر رہی ہیں کہ ان حالات میں, اس بڑھاپے میں حضرت سارہ اس بڑھاپے میں 100 سال گزر گیا, اللہ اولاد دے رہا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے بتقاض بشریت. تو فرشتوں نے ان کو کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت, اے نبی کی بیوی, آپ اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہیں. اللہ کی آپ پہ رحمت اور برکت ہو, آپ اس بات پہ تعجب کرتی ہیں کہ 100 سال کے بعد اولاد کیسے ہو سکتی ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب پوچھو ان سے یہ اہل بیت کس کے لیے آیا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی. بات سمجھیں. اچھا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جناب جب چادر میں مصطفیٰ کریم نے لیا تو ام المومنین ام سلمہ تو موقع پہ موجود تھی نا, تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ میں چادر میں آ جاؤں, تو حضور نے فرمایا تو اپنی جگہ ٹھہری رہے. اگر وہ اہل بیت میں شامل ہوتی تو حضور ان کو بھی چادر میں لے لیتے. یہ بہت بڑا اعتراض ہے, بہت بڑا اعتراض. ام المومنین ام سلمہ موقع پہ موجود, اس حدیث کی جناب والا راوی ہیں, وہ موقع پہ کھڑی ہیں. مصطفیٰ نے جب ان کو چادر میں لیا تو عرض کی یا نبی اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. اب حدیثیں 4 ہیں, ایک ہے تو خیر پر ہے, ایک ہے تو اپنی جگہ ٹھہری رہے, ایک ہے تو آل بیت میں شامل ہے. موجم الکبیر کی روایت پڑھو, اس میں ہے تو آل بیت میں شامل ہے. اب جب آل بیت میں شامل ہے تو چادر میں لے لے, تو حرج کیا تھی؟ 2 وجہ تھی جس سے چادر میں نہیں لیا میرے مصطفیٰ نے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس چادر میں مولا علی ہیں جو ان کے لیے غیر محرم ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے جو حضرت زید بن ارقم اکمال المعلم کا ریفرنس, دوسری وجہ کیا ہے چادر میں نہ لینے کی؟ فرمایا وہ بھی آل بیت میں ہیں, یہ بھی آل بیت ہیں, مگر ایک فرق ہے, یہ آل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام, زکوٰۃ حرام ہے. بات سمجھ آئیے, وہ آل بیت میں پہلے سے شامل ہو چکی ہیں. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اتنے دلائل سننے کے بعد میرا خیال ہے یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا نا, کلیئر ہو گیا. اللہ اکبر, توجہ کر رہا, سبحان اللہ. اب آئیے ذرا آپ کو میں ذوق دوں, توڑا چسکا پورا کرا. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت بھی پاک, صحابہ بھی پاک. اس پہ 2 آیتیں توجہ سے سننا. پہلی آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33, اللہ کا قرآن. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامت رہے. تو سورہ احزاب آیت نمبر 33 سے پتہ چلا اہل بیت پاک. اونچا بولو اہل بیت. اب جناب اعلیٰ آئیے سورہ مائدہ پڑھنے لگا ہوں, آیت نمبر 6 پڑھنے لگا ہوں. صحابہ بھی پاک. ذرا لفظوں پہ غور کرنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 6, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم
سبحان اللہ سلامت رہیں قبلہ کیا بات فرمایا میرے نبی کے صحابہ اللہ تم پہ حرج کو پسند نہیں کرتا ولیکن یرید لیطہرکم اللہ اللہ واہ ولیکن یرید لیطہرکم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم کیا بات کمال جی کمال سبحان اللہ یہ سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 6 ہے وہ بھی آیت تطہیر اہل بیت کے لیے یہ بھی آیت تطہیر صحابہ کے لیے اے میرے نبی کے صحابہ فَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صحابہ اللہ چاہتا ہے تم سے ہر رجس کو جنابی والا دور کر دے اہل بیت کے لیے ادھر کی حق ولیکن یرید لیطہرکم اے صحابہ اللہ چاہتا ہے تمہیں بھی طہارت عطا فرمائے یرید ادھر بھی یرید ادھر بھی یطہر ادھر بھی یطہر ادھر بھی لفظ بھی ایک جیسے صیغے بھی ایک جیسے معنی بھی ایک جیسا مفہوم بھی ایک جیسا پھر تیرا عقیدہ کیسا واہ واہ سبحان اللہ پیر جیسا یا مولوی جیسا نہ قرآن جیسا سمجھ کوئی نہیں آئی اب یریدو کے لفظ ادھر بھی یریدو کے لفظ ادھر بھی یطہرو ادھر بھی یطہرو ادھر بھی پھر سنی وہ ہوا جو صحابہ کو بھی پاک مانے اہل بیت کو بھی اور جناب والا سورہ توبہ آیت نمبر 13 کس کے لیے نازل ہوئی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ اے محبوب صحابہ سے صدقوں کی مال لیجئے اور ان کو طہارت عطا فرمائیے ان کا تزکیہ فرمائیے اللہ فرمائے ان کو پاک کر پھر جنابی والا سورہ آل عمران آیت نمبر 199 کس کے لیے نازل ہوئی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب اللہ کی شان نہیں کہ پاک اور پلیت کو اکٹھا رکھے ولا اے میرے نبی اللہ کی شان نہیں ہے کہ پاک اور پلیت کو اکٹھا رکھے اللہ ان کو الگ الگ کرے گا الگ کرنے کا رائٹ کس کو دیا کس کو دیا مصطفیٰ کو ایک ہی آیت ہے ایک ہی آیت ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ایک ہی آیت سبحان اللہ یہ آیتیں کی دو نہیں اللہ 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 سبحان اللہ اللہ وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء سبحان اللہ محبوب اللہ کی شان نہیں کہ پاک اور پلید کو اکٹھا رکھے اللہ جدا جدا کرے گا اور یہ رائٹ کس کو دیا فرمایا پاکی اور پلیدی کا تعلق دل سے اور محبوب تجھے اس پہ ہم نے مطلع کر دیا پاکوں سے پلیدوں کو الگ کر دے سیالوی بطور چیلنج کرتا ہے کہتا ہے کہ کیا مصطفیٰ نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا کہ نہیں کیا بھائی جو خبیث تھے ان کو الگ کیا پر اللہ کی قسم ابو بکر کو نہیں کیا عمر کو نہیں کیا عثمان کو نہیں کیا علی کو نہیں کیا حسن حسین کو نہیں کیا ابو سفیان کو نہیں کیا امیر معاویہ کو نہیں کیا ان کو ساتھ کیوں رکھا ان کو ساتھ کیوں رکھا کیا یہ آیت تمہارے ذہن میں نہیں ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
یہ آرڈر کس پہ جاری ہوگا؟ اگر ان میں ایسی معاملہ کوئی تھا تو مصطفیٰ ان کو الگ کر دیتے. توجہ ہے کوئی نہیں ہے. تو یہ آیت کس کے لیے؟ یہ بھی صحابہ کے لیے. پھر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 کس کے لیے؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. یہ آیت کس کے لیے؟ کہ میرے صحابہ تو نفرت کرتے کفر سے بھی، گناہ سے بھی، فسق سے بھی. اولئک هم الراشدون، یہ سچے راستے والے ہیں. جب پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا نا تو بڑی پھڑکی قوم، پریس کانفرنس ہوئی. ہم خلفاء تو مانتے ہیں پر راشدین نہیں مانتے. میں نے کہا آپ کا تعارف کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ کس کوٹھے سے آپ آئے ہیں؟ کس کوٹھے کی پیداوار ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون. تمہاری اوقات کیا ہے؟ راشد اللہ فرمائے اور میرا نبی فرمائے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تم کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ اللہ. یہ آیت کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. اچھا سورہ فتح کی آیت نمبر 26 کس کے لیے؟ ڈھیلے پڑ گئے ہو. تقریر تو ابھی آج میں بھی نہیں پہنچی. پڑھ دوں. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا أَهْلَهَا. اللہ نے فرمایا محبوب ہو تیرا صحابی اور پاک نہ ہو. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. سبحان اللہ. بولو یہ آیت کس کے لیے ہے؟ رکھو سر پہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یہ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 26 ہے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. اللہ نے ان سے تقوی لازم کر دی ان کے ساتھ. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. محبوب یہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کے اہل بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے متقی ہیں حضور کے سارے صحابہ پاک، سارے متقی، سارے متقی. ذرا میں ایک ٹچ دینے لگا ہوں. سارے متقی، سارے پاک، سارے طاہر، سارے طیب، سارے پاک، سارے متقی، سارے متقی. اگر متقیوں کی شان یہ ہے تو اتقا کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. اور یہ افضلیت کا معیار ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آیت پڑھ دوں. آیت نہیں بلکہ آیات پڑھ دوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى. فرمایا دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا. کون؟ جو اتقا ہے، جو متقیوں کا بھی امام ہے. مالک یہ کون ہے؟ پوری توجہ. مالک یہ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو. بھئی مال تو دوسرے بھی دیتے ہیں. اہل تشیع کہتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. انہوں نے انگوٹھی دی نماز کی حالت میں، تو جس نے مال دیا ادھر انگوٹھی دی وہی بھی ادھر مذکور.
میں نے کہا قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکو گے. کیوں؟ نہ فیصلہ قرآن سے، فیصلہ قرآن سے. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم کبھی بھی اس مقام پہ مولا علی اس مقام پہ نہیں ڈسکس ہو رہے. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا اللہ یؤتی مال ہویا تزکا پہ آیت ختم ہو جاتی نا، مقصود یہاں گفتگو ختم ہو جاتی، پھر تو شاید میں بھی مان لیتا، لیکن نہیں. آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. فرمایا یہ مال خرچ کرنے والا وہ ہے جس پر کسی کا بھی احسان نہیں. اب یہ مال خرچ کرنا اس کا تعلق دنیا داری سے ہے، معاملہ دنیا داری کا ہے، اور دنیا داری کے حوالہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مال خرچ کرنے والا نا اس پر کسی کا احسان نہیں، جس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہ مال دے رہا ہے. یہاں سے مولا علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں جی کیوں؟ میں نے کہا کیوں، اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، ہائے 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 ہائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، جس پر کسی کا. اگر مولا علی ہوں تو مولا علی پر تو مصطفیٰ کے احسان ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے خود مولا علی کو پالا. غور کرنا بات پہ غور کرنا. مولا علی کی پرورش کس نے کی؟ تو مولا علی پر مصطفیٰ کے دینی اعتبار سے بھی احسان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی احسان ہے. لیکن صدیق اکبر کون ہے؟ جن پر دینی اعتبار سے مصطفیٰ کے احسان ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے میرے نبی نے فرمایا جتنے احسان مجھ پر صدیق کے، میں نے سب کے احسان کے بدلے چکا دیے سوائے صدیق کے. میرے صدیق کے احسان کا بدلہ رب دے گا. بھئی مولا علی کے مصطفیٰ پہ کوئی ایک بھی احسان نہیں. دینی اعتبار سے بھی مولا علی پر مصطفیٰ کے احسان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی مولا علی کو پالا مصطفیٰ نے. یہ تو مانتے ہو نا؟ تو بھائی بات یہ ہے یہ وہ مال خرچ کرنے والا ہے جس پر کسی کا احسان نہیں. تو مولا علی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا علی پر تو مصطفیٰ کے احسان ہے. مولا علی کو خود مصطفیٰ نے پالا، تو پھر یہ وہی ہوگا جس پر دنیاوی اعتبار سے کسی کا احسان نہیں. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے جس کے متعلق خود مصطفیٰ نے فرمایا جتنے صدیق کے مجھ پر احسان ہے. اللہ اکبر. ذرا توجہ کرنا. میرے سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد الجلال القائم بحر سبقت الاتقاء ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا. فرمایا لوگو علی وہ ہے جس پر مصطفیٰ نے خرچ کیا، جس کو مصطفیٰ نے بیٹی دی. صدیق وہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. سبحان اللہ. اور سیدہ زہرا پاک کی عظمت کا ایک جملہ میرے اعلی حضرت نے لکھا. سبحان اللہ. یہ کوئی کمینہ حضرت لکھ ہی نہیں سکتا، اعلی حضرت لکھ سکتے ہیں. اعلی حضرت فرمایا کہ مولا علی پر مصطفیٰ نے خرچ کیا اور نعمت کبریٰ کی انتہا اس وقت ہو گئی. نعمت کبریٰ کی انتہا اس وقت ہو گئی. نعمت کبریٰ کی انتہا اس وقت ہو گئی جب مصطفیٰ نے سیدہ زہرا کا عقد مولا علی سے کر دیا. سیدہ زہرا نعمت کبریٰ ہے. توجہ، سیدہ زہرا نعمت کبریٰ ہے. توجہ کرنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی یہاں صدیق اکبر ہیں. جب مال صدیق خرچ کر رہے تھے، جب صدیق مال خرچ کر رہے تھے نا، اس وقت مولا علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کے پرورش پا رہے تھے. صدیق مال دے رہے تھے، مولا علی پہ خرچ ہو رہا تھا. سبحان اللہ. اور صدیق کا واحد مال ہے جس میں تصرف مصطفیٰ اپنا مال سمجھ کے کرتے ہیں. بات سمجھیں؟ اللہ اکبر. تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور یہی افضلیت کی دلیل ہے. اتقا یہ افضلیت کی دلیل ہے. اور پھر کثرت، اچھا یہ بھی میں یاد عرض کر دوں، کثرت فضائل افضلیت کی دلیل نہیں. یہ بات یاد رکھ. کثرت فضائل افضلیت کی دلیل نہیں، کثرت ثواب افضلیت کی دلیل ہے. اتقا افضلیت کی دلیل ہے. انفاق فی سبیل اللہ اور
جہاد فی سبیل اللہ میں سبقت کر جانا یہ افضلیت کی دلیل ہے. کسی اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ میں سے ہو جس کے فضائل سے زمین و آسمان بھی بھر جائے نا، اس کے فضائل کے باب میں درج ہوں گے، مگر افضلیت یہ عقائد کے باب میں شمار ہوتی ہے. بہت بڑا باریک فرق ہے جس کو نہیں سمجھا جاتا. مواقف و شرح مواقف کا مطالعہ کر کے دیکھیے بھائی، جس کے جتنے فضائل ہیں وہ فضائل کے باب میں درج کیے جائیں گے. تفضیل شیخین ابو بکر و عمر کی افضلیت اس کا تعلق فضائل سے نہیں ہے، عقائد کے باب میں اس کا شمار ہے. اس لیے تفضیل شیخین کے مقابل اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التاویل ہے. بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل صحیح حدیث نہیں سنی جائے گی. تو انہوں ایک لفظ دی بھی سمجھ نہیں میں کیا کیا. دوجیاں دے چاول کھاون نال دین سمجھ نہیں آندا. اللہ اکبر. تفضیل شیخین ابو بکر عمر کی افضلیت. اور میں ایک بات بطور چیلنج کرتا ہوں، آؤ سارے فیصلے مولا علی سے کرواؤ. واہ واہ سبحان اللہ. ایک بات چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، سارے فیصلے مولا علی سے کرواؤ. افضلیت کے حوالہ سے فیصلہ مولا علی سے لے لو، ایمان ابو طالب پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو، حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں فیصلہ مولا علی سے لے لو، جنگ جمل جنگ صفین میں فیصلہ مولا علی سے لے لو، خلیفہ بلا فصل پہ فیصلہ مولا علی سے لے لو. تھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے میں اچھا یہ میں بات دوسروں سے نہیں کر رہا، اپنوں سے کر رہا ہوں. او مولا علی سے فیصلے کرواؤ. بس میں نے کہہ دیا ہے، اب آگے میں نے پڑھنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ہاضمے بڑے خراب ہیں. سیالوی دا اے بڑا اوکھا پچاونا سیالوی دا نا گھوٹا. چلو تفضیل شیخین پہ مولا علی سے فیصلہ لے لیتے ہیں. صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں. المختلف والمختلف امام دار قطنی کی، السوائق الامور کا امام نجم مکی کی، کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم کی. مولا علی کا فرمان کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دیتا ہے، میں اس کو اپنے، وہ مفتری ہے، جھوٹ ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے ماروں گا. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، امام ذہبی نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے. حدیث بھی صحیح ہے، فرمان مولا علی کا ہے. اب بتاؤ تفضیل شیخین کا معاملہ یہ ظنی ہے یا قطعی ہے؟ قطعی ہے، کیونکہ مولا علی حد جاری کر رہے ہیں. اب جو مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں ابو بکر عمر پہ، اس سے پوچھو کہ مولا علی خود کس کو اپنے آپ پر فضیلت دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ مولا علی کا ایک فرمان نہیں ہے. فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی پڑھو، صحیح حدیث اور روات حدیث 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. امام جعفر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی امام زین العابدین پاک سے سنا. امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان حضرت مولا حسین پاک سے سنا. مولا حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. مولا علی نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جا رہا ہوں، ابو بکر دائیں طرف سجے ہاتھ جا رہے ہیں. اچانک حضرت ابو دردہ ابو بکر سے آگے بڑھ گئے. مولا علی فرماتے ہیں میرے نبی نے ابو دردہ کا ہاتھ پکڑا، پیچھے کھینچا. میرے نبی نے، کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں جس نے ماں کا دودھ پیا ہے، چیلنج کر کے دیکھے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اس کے. مولا علی کہہ رہے ہیں ابو دردہ کا ہاتھ پکڑا، میرے مصطفیٰ نے پیچھے کیا. فرمایا ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چلتا ہے کہ اس دھرتی پہ اس کائنات میں اس سورج نے نبیوں کے بعد اس سے افضل شخص نہیں. نعرہ تحقیق
سبحان اللہ مولا علی کا فرمان نہ ہو میں آپ کا مجرم. اور روات حدیث کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت. واہ ہن جس نو امام جعفر دی گل پسند نہ آوے، امام باقر دی گل پسند نہ آوے، او امام زین العابدین پاک پسند نہ آون، مولا حسین پاک پسند نہ آون، مولا علی پاک نہ پسند نہ آون، تو خودکشی کر رہے. فیصلہ مولا علی سے لے لو. افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں ایک بات کہنے لگوں، توجہ کرنا. امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، سنن دار قطنی کا ریفرنس، السوائق المحرقہ کا ریفرنس. راوی 3 عبداللہ بن مسعود بھی راوی، حضرت ابو درداء بھی راوی، انس بن مالک بھی راوی. بلکہ نہیں وہ ایک اور حدیث ہے، وہ اور حدیث ہے، اس کو میں بعد میں پڑھتا ہوں. پہلے امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، امام دار قطنی کا ریفرنس، جناب والا اور السوائق المحرقہ کا ریفرنس، السوائق المحرقہ کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، مولا علی کی خلافت، مولا علی کا دور حکومت. ابن قوام مولا علی کے پاس بیٹھے ہیں 2 بندے، انہوں نے مولا علی سے ایک سوال کیا. مولا علی یہ بتائیں یہ ابو بکر عمر کیسے خلیفہ بن گئے؟ خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. فیصلہ مولا علی سے کرو نا، کرواؤ. مولا علی پاک نے فرمایا، مولا علی پاک فرماتے ہیں یہ بتا کہ جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وفات کے وہ قریب، انتقال کے قریب، وصال پاک کے قریب کا جو دور ہے، اس میں جب بتقاض بشریت حضور کی طبیعت بوجھل ہوتی تھی، میں حضور کے پاس ہوتا تھا. کہا حضور آپ ہوتے تھے؟ مولا علی فرماتے ہیں اچھا میں حضور کے پاس ہوتا تھا تو اذان ملتی تھی؟ کہا حضور اذان ہوتی تھی. تو مولا علی فرماتے ہیں پھر بتا میں پاس ہوتا تھا، نبی پاک مجھے تو نہیں کہتے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضور کیوں کہتے تھے؟ اگلی بات مولا علی کی سننا. مولا علی خود فرماتے ہیں کہ ایک بی بی نے صدیق اکبر سے معاملہ پھیرنا چاہا. یہ امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، السوائق المحرقہ کا ریفرنس، سنن دار قطنی کا ریفرنس. مگر وہ حدیث بخاری میں ہے جس کی طرف اشارہ مولا علی نے کیا، وہ ہے بخاری میں، اور پڑھوں تو چڑھ جائے گا کئیوں کو بخار. وہ بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، بخاری میں، بخاری میں، بخاری شریف میں. حضرت عائشہ نے عرض کی یا نبی اللہ میرے باپ صدیق اکبر بڑے نرم دل ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں، کسی اور کو حکم دیں. پھر ام المؤمنین میں حفصہ نے بھی یہی بات کی تو میرے نبی نے فرمایا آپ جملہ میں آہستہ بولتا ہوں آپ کی زوردار سبحان اللہ سننے کے لیے. یہ بخاری شریف ہے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں علی کا نام لیا کہ اس کو مصلی پہ کھڑا کر دوں. رب نے فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی کھڑا نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ان سے بات نہیں کر رہا، اپنوں سے بات کر رہا ہوں. اگر ماں کا دودھ پیے سیالوی کی ایک دلیل توڑ کے دکھاؤ، انجا باں باں کرنا الکام نہیں بنے گا. اس نالو گاٹے ڈھول پا کے کٹو. کیا بات، سبحان اللہ. توجہ کرو، اس لیے آپ سب نوجوانوں کو دعوت ہے انہیں ہو کے اکھا بند کر کے نہ ٹر پہ کرو ہر پیچھے، نہ کسی مولوی پہ چھوٹو رو، نہ کسی پیر، نہ نقیب، نہ نعت خان. دلائل کو دیکھو، دلائل کو. ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں. یہ بخاری شریف ہے. میرے محبوب نبی نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں علی کا نام پیش کیا، اللہ نے فرمایا نہیں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. وہ حدیث پڑھوں کہ حضور کی عدم موجودگی میں ایک دفعہ حضرت عمر نے نماز پڑھا دی تھی تو حضور نے پوچھا نماز کس نے پڑھائی ہے؟ یا نبی اللہ، حضرت عمر نے فرمایا کسی کی نہیں ہوئی. ابو بکر کو نماز پڑھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے قبلہ. سبحان اللہ. پڑھی ہوئی نماز حضور نے ریجیکٹ کر دی، فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ. کوئی نہیں مصلی پہ کھڑا ہوگا. ہاں صدیق اکبر نہ ہو تو پھر اور بات ہے. مصطفیٰ کے ہوتی ہوئی مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. مصطفیٰ کے بعد صدیق کے ہوتی ہوئی مصلی پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اب سن مولا علی کیا فرماتے ہیں.
مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ نے ابو بکر عمر کو خلیفہ بنایا ہوتا نا تو میں علی تلوار لے کے ابو بکر سے جنگ کرتا، کبھی ان کو ممبر پہ نہ چڑھنے دیتا، حضور کے فرمان کے خلاف نہ کرنے دیتا۔